ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں آپ کو اپنے ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں. اور آج کے اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے محاورات. جی ہاں، انگلش گرامر میں جنہیں ہم ایڈیمس کہتے ہیں، اردو میں ان کو محاورات کہتے ہیں. اور بعض کا جو محاورات ہوتے ہیں باہر سے اس کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ایک طرح سے اندرونی میننگ ہوتی ہے، جو ریئل میننگ ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے انگلش میں آپ نے سنا ہوگا بریک دا آئس. آپ نے پڑھا ہوگا بریک مینس توڑنا، آئس مینس برف کو توڑنا. لیکن اتنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا. اگر آپ یہ کہیں کہ انڈین پرائم منسٹر اینڈ پاکستانی پرائم منسٹر آر اباؤٹ ٹو بریک دا آئس، اٹ مینس دے آر اباؤٹ ٹو اسپیک ود ایچ ادر. وہ اپنے آپ سے بات کرنے لگے ہیں تھوڑی وقت میں. تو بریک دا آئس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا. ویسے ہی انٹرسٹ امپورٹنٹ جو محاورات اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ہم دیکھیں گے وہ کون سے، ان کی میننگ دیکھیں گے اور ان دی اینڈ میں جملے میں بھی یوز کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ دیکھ لیں، میں نے ایک لسٹ بنائی ہے آپ کے لیے. لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اور پلیز کمنٹ کریں، شیئر کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لائک بھی ضرور کریں. فرسٹ ایڈیم ہے آسمان سے باتیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ آسمان سے باتیں کرنا ہے تو بہت زیادہ اونچا ہونا. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا، وہ CSS کے امتحان کے پاس کرنے کے بعد وہ تو جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہے، مینس نیچے جو زمین پہ لوگ ہیں ان سے بات ہی نہیں کرنا. تو اسے کہتے ہیں آسمان سے باتیں کرنا. بہت زیادہ اونچا نہ. کوئی ہمالیہ کی چوٹیوں تو آسمان سے باتیں کرتی ہیں. تو اٹ مینس یہی ہوتا ہے کہ بہت اونچا ہونا، آسمان سے باتیں کرنا، اوپر اونچا نہ، بڑا ہو جانا. آسمان سر پر اٹھانا، بہت زیادہ شور مچانا. کہتے ہیں نا کہ بعض کا بچے کچھ ایسے کرتے ہیں. آسمان سے باتیں کرنا یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اونچائی کے حساب سے، اگر آپ اس کی ہائٹ کے حساب سے بات کرو تو وہ بھی ہے. اور بعض کا تو لوگ بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تو بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اٹ مینس وہ بہت اونچائی پہ چلا گیا ہے، یا وہ خود کو اپنی بہت اونچائی پہ سمجھتا ہے. آسمان سر پر اٹھانا، اس کا یہ ہے کہ بہت شور مچانا. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بعض کا تو استاد بھی بچوں کہتے ہیں آج تو آپ لوگوں نے سر آسمان پر اٹھا لیا ہے. یا گھر میں بہت سارے مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے بڑے کہتے ہیں کہ بچوں نے آج آسمان سر پر اٹھا لیا. اب یہ نہیں کہ وہ سر آسمان کو اٹھا لیں، اٹ مینس کہ انہوں نے بہت شور مچایا ہے. آنکھ لگنا. آنکھ لگنا کا مطلب نیند آ جانا. کہ آنکھ لگا کے بیٹھنا بھی ایک ہو کہ جب آپ کسی سے محبت کرنا. یہ ایک ہوتا ہے دل لگا بیٹھنا، یہ اپنے نیند لڑا بیٹھا ہے وہاں. لیکن یہ ہے آنکھ لگانا. ٹھیک ہے. دوسری بھی ہوتی ہے آنکھ لگانا، کسی کو اشارہ دینا، لیکن یہ ہے آنکھ لگنا. تو اٹ مینس کہ نیند آ جانا. تکلیف کی شدت کم ہوتے ہی مریض کی آنکھ لگ گئی. ٹھیک ہے نا. تو آنکھ لگنا، نیند آ جانا. چوتھے پہ ہم نے رکھا ہے آنکھیں بچھانا، بہت احترام کرنا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے لیے کہا جائے آپ تو ان کے لیے بڑی آنکھیں بچھا رہی تھی، یا آپ ان کے لیے بڑی آنکھیں بچھا رہے تھے، تو اس میں ان کا بہت احترام کرنا. بہت آنکھوں کا تارا ہونا. آنکھوں کا تارا ہونا مینس بہت پیارا ہونا. ٹھیک ہے. آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا. آب ہونا مانا شرمندہ ہونا. بعض کا کوئی بندہ کوئی اگر غلط کام کرے تو اسے کہتے ہیں شرمندہ ہونا. جب اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ آب ہو گیا. اٹ مینس وہ پانی ہو گیا. 7 نمبر پہ ہے آبرو خاک میں مل جانا. خاک میں مل جانا، مٹی میں مل جانا، تو عزت ختم ہو جانا. جب اس کی چوری پکڑی گئی تو اس کی آبرو خاک میں مل گئی. ٹھیک ہے. جب لڑکی کے والدین کو پتہ چلا کہ لڑکی اس کی غلطی ان کی بیٹی کی تھی، تو ان کی جو آبرو خاک میں مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے کہیں گے. یا لڑکے والے بھی بہت ظلم وغیرہ کرتے ہیں. تو آبرو خاک میں مل جانے کا مطلب ہے کہ جب آپ کی عزت مٹی میں مل جائے. آپے سے باہر ہونا مینس غصے سے ہونا. بعض کا کچھ لوگ بلڈ پریشر یا ان کی جینیٹکس میں ہوتا ہے کہ وہ غصہ جلدی کر لیتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے آپے سے باہر ہو جانا. غصہ ضبط نہ کر سکتا، اپنے کو غصے کو کنٹرول نہ کر سکتا. جب اس نے سنا کہ اس کا بیٹا انٹر کے ایگزام میں فیل ہو گیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا. اٹ مینس وہ بہت غصے میں ہو گیا. ہمارے 9 نمبر پہ ہے آگ بگولا ہونا، بہت غصے میں ہونا. بہت غصے میں ہونا. جب اس نے چور کو پکڑا تو وہ بہت آگ بگولا ہو گیا. ٹھیک ہے. آگ بگولا ہونا. ٹھیک ہے. جب اس کے 5000 گم ہو گئے تو وہ بہت آگ بگولا ہو گیا اپنے ہی لوگوں پہ.
انجام کو پہنچنا مینس نتیجے پہ پہنچنا، ٹھیک ہے. جو محنت نہیں کرے گا وہ اپنے انجام پہ نہیں پہنچے گا. اگر آپ نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے. تو انجام کو پہنچنا مینس کامیاب ہوگا لیکن محنت سے. ایک نہ سننا، بالکل پرواہ نہ کرنا. یہ گل کا بیٹا جو ہے ایک نہ سنتا ہے اپنے والد کی. تو اگر کوئی آپ کی ایک نہ سنے، آپ کی کنٹرول میں ہی نہ ہو، تو اسے کہیں گے یہ تو ایک نہیں سنتا. اب ہمارے 12 نمبر پہ اینٹ سے اینٹ بجانا. یہ زرداری نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی ٹائم میں، تو تباہ کر دینا، ٹھیک ہے نا. پاکستان نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو اس طرح چائنا نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آسمان خط ہونا، ٹھیک ہے، آسمان خطا ہونا. تو ہوش اڑ جانا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، آسمانی اوسان. تو ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے تو اوسان خطا ہو گئے. تو اٹ مینس کہ اس کے ہوش اڑ گئے. اوسان خطا ہونا مینس اس کے ہوش اجڑنا. اپنی میاں مٹھو بننا مینس اپنی میاں مٹھو بنانا، اپنی تعریف آپ کرنا، ٹھیک ہے. اپنی میاں مٹھو بنانا، اپنی تعریف آپ کرنا، اسے کہتے ہیں اپنی میاں مٹھو بنانا. اب یہ اپنا سامنا لے کر جانا، اپنا سامنا لے کر رہ جانا مینس شرمندہ ہونا. جب اسے ریئلائز ہوا، جب اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی غلطی تھی، تو وہ اپنا سامنا لے کر رہ گیا، ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ وہ شرمندہ ہو جانا. امتحان میں بری طرح فیل ہونے کے بعد وہ اپنا سامنا لے کر گئی، ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ اپنا سامنا لے کر جانا، اپنا سامنا لے کر جانا. تو اٹ مینس شرمندہ ہوگا. ایگزام میں فیل ہونے کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو وہ اپنا سامنا لے کر گئی. اپنا سامنا لے کر گھر جانا مطلب اس طرح سے آپ سمجھ لیں شرمندہ ہونا. اپنا الو سیدھا کرنا، ٹھیک ہے نا. اپنا سیدھا، جب آپ کی اپنی غلطی ہو، آپ محنت نہ کرو، تو ہم کہیں گے آپ کا خود اپنا الو ٹیڑھا. تو اس حساب سے کہیں گے کہ بھائی یہ اپنا الو سیدھا کریں. تو انہیں کہتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنا. اٹ مینس اپنے طریقے، اپنے کام کو سیدھا کرنا. الو بنانا، بیوقوف. میرا چھوٹا بھتیجا ہے، وہ کہتا ہے بعض کا وہ بہت ویڈیو دیکھتا ہے تو مجھے بعض کا کبھی کبھی مذاق کرتا ہے، تو پھر ہندی اینڈ میں کہتا ہے الو بنایا، الو بنایا. تو الو بنایا کسی کو بیوقوف بنایا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہے، یہ دیکھ لیں 18 پہ ہے، 10 آ جائے. اطمینان کی سانس لینا، تسلی ہو جانا، ٹھیک ہے نا. میں نے جب اپنے ایگزام اچھے سے دے دیے تب مجھے اطمینان کی سانس لی. ایڑی چوٹی کا زور لگانا، ورنہ پوری کوشش کرنا. اپنی زمین واپس لینے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. باغ ہونا، بہت خوش ہونا. بیٹی کی شادی پہ اس کے والدین بہت باغ ہوئے. تو باغ ہونا، بہت خوش ہونا. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے اس کی بال بچ جانا، بہت مشکل سے بچ جانا، ٹھیک ہے. بال کی کھال اتارنا، بہت زیادہ تحقیق کرنا. ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چھوٹا غلطی کر لے تو اس کے بڑے اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. تو بعض کا یہ کہا جاتا ہے یار آپ تو بس بال کی کھال اتارے ہو. یا بعض کا دوست بھی کہہ لیتے ہیں جب وہ زیادہ سوال پوچھنے لگتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یار آپ تو بال کی کھال اتارے ہیں. تو بال کی کھال اتارنا مینس بہت تحقیق کرنا. ایک محاورہ ہے بھانڈا پھوٹنا، ورنہ بھید کھل جانا. آپ یا ہم یا کوئی بھی اور جب ایک دوسرا لوگوں کے سامنے برتاؤ رکھتا ہے یا ہمارا کوئی سیکرٹ کھل جاتا ہے، کوئی چیز ہم کر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھانڈا پھوٹ جانا. علی کی چوری کا یا کوئی اور نام، بہرحال کامران کی چوری کا بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کا مینس جو راز ہے وہ کھل گیا. بول بالا ہونا مینس عزت ملنا، ٹھیک ہے نا. جج کے فیصلے کے بعد پارٹی اے کا بول بالا ہوا مینس ان کا جو بات تھی وہ صحیح تھی، ان کو عزت ملی. تو بول بالا ہونا مینس ان کو عزت بنا. بگلے بجانا مینس بہت خوش ہونا، ٹھیک ہے نا. کامران کو بزنس میں بہت سارا فائدہ ہوا اس لیے وہ بگلیں بجا رہا تھا. تو بگلے بجانا مینس بہت فائدہ وغیرہ ہونا. پانی پھیر دینا، ضائع کرنا. پانی پھیر دینے کا مطلب کوئی چیز ضائع کر دینا. بیٹے کی امتحان میں ناکامی نے ماں باپ کے امیدوں پر پانی پھیر دیا. تو پانی پھیر دیا میں ضائع کر، کہتے ہیں یار تم نے تو میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. تو پانی پھیر دیا ایک چیز ضائع کرنا. تم نے میری ساری انویسٹمنٹ پہ پانی پھیر دیا، تم نے میرے سارے پروجیکٹ پہ پانی پھیر دیا، تم نے میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا. تو پانی پھیر دیا مینس ضائع کرنا. پھولا نہ سمانا، بہت خوش ہونا. یہ کہتے ہیں نا یار تم آج تو تم پھولے نہیں سما رہے، کیا بات ہے، کون سی خوشی کی بات ہے. تو پھولے نہ سمانا اٹ مینس کہ بہت خوش ہونا.
پھولا نہ سمانا. میں تیز بات کر رہا ہوں تاکہ آپ جلدی جلدی کور کریں، ریویو کر سکیں. ٹائم آپ کے ایگزام میں بہت کم ہے. پالنا پڑھنا، ٹھیک ہے، واسطہ پڑھنا، ٹھیک ہے، پالا پڑھنا. تو بعض کا جب میں اس اسکول میں جاب کرنے جا رہا تھا تو میرا ان سے پالا پڑھا تھا. تو پالا پڑھنا، یا میں جب اس راستے سے جاتا ہوں تو میرا ان سے پالا پڑتا ہے. تو پالا پڑھنا مینس آپ کا اس سے واسطہ پڑھنا. اب یہاں ہے پسپا کر دینا. پسپا کر دینا شکست دینا. بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو شکست وغیرہ دیتے ہو تو اسے کہتے ہیں پسپا کر دینا، شکست کر دینا. ٹکا سا جواب دینا، صاف صاف جواب دینا. ٹکا کے جواب دینا، یار اس نے تو مجھے ٹکا سا جواب دیا. ٹکا سا جواب صاف صاف کوئی کام کرنا نہیں کرنا تو اس نے اس کو ٹکا سا جواب دیا کہ میں نے صاف صاف سے جواب دیا. جان لے لانے پڑنا. جان کے لالے پڑنا مینس جان خطرے میں پڑ جانا. جان کے لالے پڑ جانا مینس جان کے خطرے میں پڑ جائے. تو جان کے لالے پڑ جانا مینس جان خطرے میں جب پڑ جائے تو اسے کہتے ہیں جان خطرے میں پڑ جانا. جان کے لالے پڑ جانا. جان پر کھیلنا مینس کوئی چیز جس میں خطرہ، اس نے اپنی جان پر کھیل کے بچے کی زندگی بچائی. ٹھیک ہے نا، جس گھر میں آگ لگی تھی. جان جوخم کا کام ہونا. جان جوخم کا کام ہونا جس میں آپ کے لیے ڈینجر ہو. ٹھیک ہے نا، اس پل کو کراس جان جوخم کا کام ہے. ٹھیک ہے، جان جوخم کا کام کہ اس میں ایک طرح سے بہت ڈینجر ہے. ٹھیک ہے، جان میں جان آ جانا مینس دل کو تسلی ملنا. یار جب مجھے میرے پیسے مل گئے تو میری جان میں جان آ گئی. جی چرانا، کام سے بچنے کی کوشش کرنا. جی چرانا، کام سے بچنے کی کوشش کرنا. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جی چرانا، کوئی بندہ کام وغیرہ نہ کرے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اس سے جی چرا رہا ہے. جنگل میں منگل ہونا. ویرانے میں رونق ہو جانا. بعض کا عرب لوگ آتے ہیں تو ویرانے میں ہی ٹینٹ وغیرہ شکار وغیرہ یہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جنگل میں منگل ہونا. ٹھیک ہے. اب ہے چار چاند لگانا. چار چاند عزت بڑھانا. آپ ہمارے بیٹے کی شادی میں آئے، آپ نے ہماری عزت میں چار چاند لگا دیے. چرچا ہونا میں شہرت ہو جانا. بعض علی کی تقریر کی بات اس کی گاؤں میں اس کی بہت چرچا ہونے لگی. چھکے چھوٹ جانا میں نے بہت زیادہ گھبرا جانا. ٹھیک ہے نا، اس کی چوری پکڑ جانے کے بعد چور کے چھکے چھوٹ گئے. خون سفید ہونا، محبت نہ رہنا. آج کے زمانے میں اپنے عزیزوں کا خون سفید ہو گیا. اٹ مینس کہ ان میں ہی محبت نہیں رہی، وہ ان کے کام میں نہیں آ رہا. خون کا پیاسا ہونا، جانی دشمن. علی کی وفات کے بعد وہ اپنے دشمنوں کے خون کا پیاسا ہو گیا. خیالی پلاؤ پکانا. ہوائی قلعے بنانا مینس ہوائی باتیں کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ کام کرتا نہیں لیکن خیالی پکاؤ روز پکاتا ہے. تو خیالی پکاؤ جو بیٹھ کے بس باتیں کرے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. خاک میں ملنا. مٹی میں مل جانا. ٹھیک ہے نا، خاک میں ملنا، مٹی میں مل جانا. دبلا ہو جانا مینس دو بالا ہو جانا. ٹھیک ہے، بڑھ جانا. ٹھیک ہے، بیٹے کی شاندار کامیابی کے بعد وجہ سے ماں باپ کی عزت دو بالا ہو گئی مینس بڑھ گئی. ٹھیک ہے، دوبالا. دانت کھٹے کرنا مینس شکست دینا. پاکستان نے انڈیا کو سرپرائز ڈے پہ شکست دی ہے. پاکستان نے 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں انڈیا کو شکست دے کر اس کے دانت کھٹے کر دیے. دال میں کالا ہونا مینس شک والی بات کرنا. بعض کا فلموں وغیرہ میں دیکھنا کہ دال میں ضرور کچھ کالا وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. ڈانک بجانا، بہت شہرت ہونا. ڈنکا بجانا، بہت شہرت ہونا. علامہ اقبال شاعر کے ساری دنیا میں ڈنکا بجانا. ٹھیک ہے نا، ڈنکے کی چوٹ، ڈنکا بجانا. تو ڈنکا نگارہ ہوتا ہے جب کوئی ڈھول بجاتا ہے تو آواز کرتا ہے. تو جب آپ کا کوئی کام وغیرہ آواز کرتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں ڈانک بجا رہا. تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے ڈانک بجا رہا ہے، کہ وہ آواز کر رہی ہے آپ کی. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا، اکثر سے الگ ہو کر کام کرنا. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد تو نہیں ہوتی لیکن اٹ مینس کہ جب میجورٹی ایک کام کرے 10 بندے اگر 2 ان سے ہٹ جائیں تو ان کو کہیں گے یہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہا جاتا ہے. سندھی میں ان کو کہتا ہے 2.5 بارنجی مسجد. رفو چکر ہو جانا، بھاگ جانا. یہ تو بہت رفو چکر ہو گیا. تو رفو چکر کا مطلب ہے بھاگ جانا. ٹھیک ہے، تو ہم جب کہیں رفو چکر ہو جانا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھاگ گیا بھائی. ٹھیک ہے، قریب ہیں ہم بھی. دوسرا ہے
राल टपकना मीन्स लालच। आपने देखा ना बिल्ली वगैरह का अगर कोई कंगूर वगैरह देख लेते हो तो कहते हैं राल टपकना, या आप अचार देख लो तो आपके मुंह से भी लाल, तो लालच आ जाना। तो राल टपकना एक नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। राल टपकना जब आपके मन में लालच आ जाए। सब्ज़ बाग दिखाना, इमरान खान के लिए कहते हैं कि उन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा ये करूँगा ये का, उनके लिए कहना है कि सब्ज़ बाग दिखाना लेकिन बाद में धोखा देना। मैं इनके नहीं, मैंने तो खुद इनको वोट दिया है। बहरहाल अल्लाह बेहतरी करे, इमरान खान की हिम्मत करें कि वो जो चाहते हैं उनकी जो नीयत है उस तरह से मुल्क चल पड़े। ठीक है। सूरज का चिराग, सूरज को चिराग दिखाना, अक्लमंद को अकल की बात करना। सूरज को चिराग देखो, सूरज ऑलरेडी उसके बाद बहुत रोशनी होती है, तो सूरज को चिराग क्या दिखाएंगे। तो जब हम कहें कि सूरज को चिराग दिखाना तो इट मीन सूरज को अक्लमंद वाले बंदे को अक्ल वाली बात करना है। सही ना। ठीक है। शागिर्द अपने उस्ताद को ही बातें समझाने लगा, वो तो बात ऐसे ही कि सूरज को चिराग दिखाना। सीना सिपर हो जाना, डट जाना। सही, मुश्किल के वक्त में उनके वालिदैन सीना सिपर होके खड़े गए। अब यहाँ पर है शेर व शक्कर होना, यकजान है। शेर व शक्कर कहते हैं ना, अब खीर खंड रोजा सिंधी में कहा जाता है। तो शेर व शक्कर यकजान, जब से उनके सुलह हुई है दोनों आपस में शेर व शक्कर हो गए। शेर व शक्कर मीन्स सुलह कर लेना, एक दूसरे से एग्रीमेंट करना कि हम झगड़ा वगैरह नहीं करना। तोता चुशम होना, बेलिहाज होना। ठीक है, तोता चुशम होना, बेलिहाज होना कि जो किसी का लिहाज ना करे। तो वालिद की वफाई के बाद उनकी जो औलाद थी वो तोता चुशम हो गई, कि मिस बेलिहाज हो गई, उन्होंने अपना वगैरह अपने बड़ों का लिहाज वगैरह ना रखा। तोते बोलना, शोहरत होना, तोते बोलना। ठीक है, अल्लामा अकल इशारी के सारे तो आलम में तोते बोलता है। तोते बोलता है कि मीन्स तोते बोलता है जब आपके काम की, आपकी तारीफ की कोई दुनिया में शोहरत हो। ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। कहते हैं ना बाज़ का आपका दोस्त यार आप तो, क्योंकि ईद का चांद भी साल में एक दो बार आता है और ये भी यही है कि बहुत कम आता, तो इसलिए बाज़ का उन दोस्तों के लिए कहा जाता है कि जब वो बहुत अरसे दराज बाद आते तो उनको कहते हैं कि यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, इस हिसाब से। ठीक है, ये हम कर लें। सही, गुरूर खाक में मिलना, जलील करना। तुम्हारा जो गुरूर था, तुम्हारा जो तकबर था वो खाक में मिल गया। काम तमाम कर देना, मार डालना। ठीक है ना। शेखू ने उसको उसका काम तमाम कर दिया, तो काम तमाम कर दिया मीन्स मार डालना। घी के चिराग जलाना, बहुत खुशी मनाना। घी के चिराग जलाना। ठीक है, घी महंगा होता है, उसके चिराग जलाना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत खुशी मनाना। जब आप ज़्यादा से खुशी सेलिब्रेट करोगे तो ज़्यादा मटेरियल जाएगा, ज़्यादा मटेरियल जाएगा, ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे, तो उस हिसाब से घी के चिराग जलाना, बहुत खुशी मनाना। अब कर लेते हैं यहाँ पे लाज रखना मीन्स इज़्ज़त बचाना। लाल पीला होना मन बहुत गुस्से में होना। मिट्टी गर्म करना मीन्स रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। कहते हैं ना उन्हें मुट्ठी गर्म कर, तो मुट्ठी गर्म करना कि उसको मीन्स रिश्वत देना कि उसके हाथ गर्म हो गए तो वो काम करे, मुट्ठी गर्म करना। अब है मुंह में पानी भरा जाना, लालच आ जाना। मारा मारा फिरना मीन्स जगह जगह फिरना। मारा मारा क्यों फिरा, कोई काम नहीं करते, कहते हैं ना मारा मारा फिरा, कोई काम वगैरह नहीं करा। नाक में दम कर देना। ठीक है ना। तो बाज़ का जो मज़हब को यूज़ करके या कुछ भी कोई भी लोग होते हैं तो उनको कहते हैं नाक में दम कर देना, तो उसने तो बिल्कुल नाक में दम कर दिया है। ठीक है। 9-2-11 हो जाना मीन्स भाग जाना, बहुत जल्दी जल्दी 9-2-11 हो जाओ। तो 9-2-11 जिस स्पीड से हम कहते हैं वो भी उसी स्पीड से भाग जाता है। नींद हराम करना, सोने न देना। हाथ पाँव फूल जाना, बदहवास हो जाना। ठीक है ना, हाथ पाँव फूल जाना। बदहवास के मीन्स उसके सेंसेस ही उसके पास ना रहें, वो बिल्कुल उसका पता ना चले कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, तो उसे कहते हैं बदहवास हो जाना। हाथों के तोते उड़ना, बदहवास आगे ही हाथों के तोते उड़ना। बाज़ बात आप कार्टून वगैरह देखते हैं तो जब कोई बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसके ऊपर सर के परिंदे दिखाते हैं कि उड़ रहे हैं उसके। तो वैसे ही हाथों के तोते उड़ना कि उस बंदे के बदहवास हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा। हाथों हाथ बिकना, सही, हाथों हाथ बिकना, बहुत ज़्यादा बिकना। मुंबई बेकरी हैदराबाद की है, उसके जो केक्स होते हैं वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। ठीक है ना, बस आप रखते ही नहीं कि वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हाथों हाथ बिकना। उनकी बेकरी इतने केक वगैरह सेल कर लेती है। अब हमारा लास्ट है, उसके बाद वीडियो की एंड है, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइड कवर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कम से कम 5 लोगों में शेयर करें, लाइक करें, तो कम से कम 2 कमेंट
کمنٹ کریں, آپ کی مہربانی, اللہ آپ کو خوش کرے گا, اللہ آپ کی دل کی ساری مرادیں پورے کریں. ہتھیلی پر سرسوں جمانا, بغیر وقت لگائے کر دکھانا, ٹھیک ہے. تو یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا, تو یہ بغیر وقت لگائے کر کے دکھانا. ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جمائے جا سکتے, مجھے کام کرنا کے لیے کچھ وقت دو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کوئی چیز جلدی کرنا, ہاں, بغیر وقت لگائے کے کر دکھانا. ہاتھ بٹانا, کام میں مدد کرنا, ٹھیک ہے. تو ہاتھ بٹا کہتے ہیں نا یار, اس کے ہاتھ میں بٹا تھا. ہتھیار ڈال دینا مینس ہار مان لینا. ہوائی قلعے بنانا, کرنے کے بجائے صرف سوچنا, تو اسے کہتے ہیں ہوائی کیسل. ٹھیک ہے. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگین ریکویسٹ, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں. گاڈ بلیس یو, اور اللہ حافظ, بابا.